السلام علیکم دوستو، زراعت ٹی وی سے فرحان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو آج شہد یا ہنی کے کاروبار بارے بات کریں گے۔ شہد کے کاروبار میں کچھ پیسہ، ٹریننگ اور ہمت چاہیے ہوتی ہے، اور ہم مناسب اور نفع بخش کاروبار کے موقع فراہم کر سکتے ہیں۔ شہد کی ویلیو ایڈیشن کریں، اس کی اچھی برانڈنگ کریں، اور بہترین یہ کاروبار ہے۔ اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم مکھیوں کے بارے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو عموماً 4 قسم کی مکھیاں ہوتی ہیں جو کہ پاکستان میں پائی جاتی ہیں اور شہد کے پیداوار کے لیے مشہور ہیں۔ ان میں سے جو نمبر 1 ہے، جسے ڈومنا مکھی کہا جاتا ہے، اس کو ایفس ڈورسیٹا بھی کہتے ہیں، اور جو چھوٹی مکھی ہوتی ہے اسے ایفس فلوریا کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک پہاڑی مکھی ہوتی ہے جسے ایفس سیرینا بھی کہہ سکتے ہیں، اور آج کل ایک اور مکھی جس کو کمرشلی لوگ شہد کی پیداوار کے لیے استعمال کر رہے ہیں، جسے آسٹریلوی یا یورپی مکھی کہا جاتا ہے، جو کہ ایفس میلیفیرا ہے۔ دوستو یہ جو آخری میں نے بات کی ہے یورپی یا آسٹریلوی مکھی کی، تو یہ پیداوار کے لحاظ سے مشہور ہے۔ اگر دوستو آپ ان کو کمرشلی اگر آپ نے شہد پیدا کرنا ہے، تو یہ جو 2 مکھیاں ہیں، ایک ایفس میلیفیریا اور دوسری جو ایفس سیرینا ہے، ان 2 کو کمرشلی ہم پال سکتے ہیں، ان سے شہد کی پیداوار لے سکتے ہیں۔ باقی جو مکھی ہیں وہ وائلڈ قسم کی اقسام ہیں، ان کو آپ کمرشلی ان کو نہیں پال سکتے، البتہ ان کی جو عام طور پہ جنگلی شہد ملتا ہے وہ وہاں سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ دوستو یہ جو آسٹریلوی مکھی ہے، یہ سالانہ کوئی 25 کلو گرام شہد پیدا کر سکتی ہے، اور جو پہاڑی مکھی جس کا میں نے پہلے ذکر کیا، وہ 15 کلو گرام سالانہ جو ہے وہ شہد پیدا کرتی ہے۔ دوستو اگر ان کا فیملی سسٹم دیکھا جائے تو بڑا ہی یہ پرفیکٹ اور مربوط قسم کا ان کا فیملی سسٹم ہے۔ اس خاندان میں 3 قسم کے نمائندے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ملکہ ہے، جو کنبہ کی سربراہ بھی ہوتی ہے، اسے کوئن بی کہتے ہیں۔ اسی طرح پھر دوسرے نمبر پہ ورکر مکھیاں یعنی کہ کارکن مکھیاں ہوتی ہیں، اور جو تیسرا نمبر ہے وہ ڈرونز یا جس کو نکٹو کہہ سکتے ہیں، جو کہ ہمارے معاشرے میں بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ دوستو جو ملکہ یا کوئن ہے وہ سائز میں بڑی ہوتی ہے۔ اس کا جو مطلب کام ہے یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ سسٹم پورے کو کنٹرول کرتی ہے اور انڈے دیتی ہے۔ اس کی جو عمر ہے وہ بھی باقیوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے، یہ 3 سے 5 سال تک زندہ رہ سکتی ہے۔ اسی طرح اس کا جو فیکنڈٹی ریٹ ہے یعنی کہ انڈے دینے کی صلاحیت ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ حالات اور موسم کے مطابق یہ 1000 سے 3000 انڈے روزانہ دے سکتی ہے۔ دوستو دوسرے نمبر پہ ڈرونز ہوتے ہیں۔ ڈرونز کا کام مکھی جو کوئن بھی ہے ان کے ساتھ ملاپ کرنا، اور وہ جو پھر کوئن ہے وہ پھر آگے انڈے پیدا کرتی ہے۔ یہ جو ڈرونز ہوتے ہیں یا جس کو نکٹو کہتے ہیں، یہ اپنی خوراک خود تلاش نہیں کر سکتے، اور یہ مرہون منت ہوتے ہیں، ورکرز بھی کارکن مکھیوں کی۔ تو اس لیے کیونکہ یہ اپنی خوراک خود تو بنا نہیں سکتے، اس لیے جب ان کی ضرورت نہیں ہوتی تو ان کی خوراک بند کر کے ان کو مار دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو تیسری قسم ہے وہ کارکن مکھیوں کی ہے۔ ایک چھتے میں جو 99% تعداد ہے وہ کارکن مکھیوں کی ہوتی ہے، اور ان کے علیحدہ علیحدہ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، انہوں نے کام کو ڈیوائیڈ کیا ہوتا ہے، اور بڑا ہی ایک پرفیکٹ آپ کو سسٹم نظر آئے گا جب آپ اس کو سٹڈی کریں گے۔ ان کی جو تقرری ہے، جو ان کی ڈیزگنیشن ہے، جو ان کی مطلب آپ سمجھ لیں کہ ان کو ڈیپیوٹ کیا گیا ہے، وہ مختلف ڈپارٹمنٹس میں ہے۔ اس میں سے کچھ کا کام ہے، ایک ڈپارٹمنٹ ایسا ہے کہ انہوں نے کنسٹرکشن کا کام کرنا ہے، ویکس کی تا بنانی ہے چھتے کے اندر، چھوٹے چھوٹے گھر بنانے ہیں تاکہ جو ہنی ہے اس کو سٹور کیا جا سکے، محفوظ رکھا جا سکے۔ ایک سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جس نے چھتہ کی حفاظت کرنی ہے، اور وہ ہمہ وقت الرٹ ہو کے آپ کو چھتہ کے باہر نظر آئیں گے، بیٹھی ہوئی ہوں گی۔ اسی طرح ایک کوالٹی کنٹرول ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جس نے چیک کرنا ہوتا ہے کہ جو رس اور نیکٹر پھولوں سے مکھیاں لا رہی ہیں، کہیں وہ غلطی سے زہریلا یا مضر صحت تو نہیں لے کے آ رہی، وہ چیک کرنا ہوتا ہے، پھر الاؤ کرنا ہوتا ہے کہ وہ لے کے چلیں۔ اسی طرح ایک اور اسکواڈ ہوتا ہے جس کا کام حفاظت کے ساتھ ساتھ موسم کے مطابق چھتے کا جو ٹیمپریچر ہے اس کو مینٹین رکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ سردیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بالکل جم کے بیٹھی ہوتی ہیں، تو بیسیکلی وہ اس ٹیمپریچر کو انہوں نے مینٹین کیا ہوتا ہے تاکہ ٹیمپریچر ڈاؤن ہونے کی وجہ سے جو شہد ہے وہ جم نہ جائے۔ اسی طرح آپ نے گرمیوں میں دیکھا ہوگا کہ یہ سوارمنگ کر رہی ہوتی ہیں، بن بنا رہی ہوتی ہیں،
دراصل وہ اپنے پروں سے ہوا پیدا کر رہی ہوتی ہیں تاکہ اس ہوا سے ٹیمپریچر جو ہے وہ وہاں پہ مینٹین رہ سکے، کولنگ ایفیکٹ رہ سکے۔ دوستو جب یہ سارا بندہ نظام دیکھتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ اکبر کا اصل مطلب کیا ہے، کہ کس طرح ایک مربوط نظام آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا۔ اسی طرح اگر آپ نے کمرشلی شہد کی پیداوار کرنی ہے تو یہ باکسز مل جاتے ہیں۔ یہ جو سیزن میں آپ کو 8,000 سے لے کر 12,000 تک 15,000 تک بھی ملے گا ایک باکس، جبکہ آف سیزن میں یہ سستے ہوتے ہیں۔ تو عموماً ایک باکس میں کوئی 10,000 کی تعداد ہوتی ہے مکھیوں کی، اور ان کی پرورش کے لیے آپ نے جگہ کا جو انتخاب کرنا ہے وہ انتہائی ضروری اور اہم ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے پھولوں والی جگہوں پہ اور سایہ دار جگہ کا انتظام کرنا ہے، جہاں پہ آندھی طوفان بارش سے محفوظ رکھنے کے لیے شیلٹر بھی موجود ہو، اور جو وہ باکسز ہیں ان کا جو رخ ہے ان ڈبوں کا وہ آپ نے سورج کی روشنی کی طرف رکھنا ہے، تاکہ روشنی کا مناسب انتظام بھی رہے اور وہاں پہ جو ہے نا مکھیوں کو آسانی بھی ہو موومنٹ کے لیے۔ اسی طرح یہ عموماً جو ہے وہ موو کراتے رہتے ہیں لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ جب ایک جگہ پھل ختم ہو رہے ہیں، پھول ختم ہو رہے ہیں، تو پھر دوسرے علاقوں میں ٹریولنگ کرتے رہتے ہیں، تو اس کا بھی آپ انتظام کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جب شہد نکالا جاتا ہے تو اس کا بھی ایک خاص طریقہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ نے ایک ڈرم میں سانچے لگے ہوتے ہیں، اس کو گھما کر شہد اس سے نکالا جاتا ہے، اور اس کو پھر چھپا کے رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ شہد چوری بھی ہو جاتا ہے۔ مکھیاں جب آپ شہد نکال کے رکھتے ہیں تو وہ شہد چرا بھی لیتی ہیں، تو اس لیے اس کو پھر محفوظ رکھنا، خشک اور ایئر ٹائٹ ڈبوں میں اس کو محفوظ کر کے رکھنا ہوتا ہے۔ دوستو جو اس میں چیلنجز آ سکتے ہیں اور جو کہ ہمیں کچھ مسائل کا سامنا بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم جنگلات ختم کرتے جا رہے ہیں، موسمیاتی تبدیلیاں جو ہیں، کلائمیٹ چینج، وہ بہت بڑا چیلنج ہے، اور بعض اوقات غیر ضروری سپریز اور اس کی وجہ سے بھی ظاہر مسائل آتے ہیں۔ تو یہ کچھ ایسے مسائل ہیں جو اس کاروبار کو متاثر بھی کرتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ دوستو کہ اگر یہ کاروبار آپ نے کرنا ہے تو اس کے لیے زیادہ سرمایہ نہیں چاہیے۔ آپ 5 ڈبوں سے لے کر 500 1000 ڈبوں تک، باکسز تک اس کا انتظام کر سکتے ہیں، جتنا آپ کے پاس بجٹ ہے۔ بس یہ ہے کہ شہد خالص ہونا چاہیے، اس کی اچھی برانڈنگ کریں۔ ملکی اور غیر ملکی جو مارکیٹس ہیں وہ آپ کے انتظار میں ہیں، جسٹ آپ ان کو کوالٹی دیں۔ دوستو 2 سیزن ہوتے ہیں شہد کی پیداوار کے۔ پہلا جو ہے وہ مارچ ہے، مارچ میں اچھا سیزن سمجھا جاتا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ سپٹمبر اکتوبر ہے۔ تو سپٹمبر اکتوبر اور مارچ یہ 2 مہینے ہیں شہد کی پیداوار کے لیے۔ آف سیزن میں مکھیاں چونکہ ان کو خوراک نہیں مل رہی ہوتی، اس لیے یہ جو آپ کا بنا ہوا شہد ہوتا ہے، سٹورڈ ہنی ہوتا ہے، اس کو یہ مکھیاں استعمال کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اس کو بچانے کے لیے عموماً کیا کرتے ہیں لوگ، ان باکسز کے باہر، ڈبوں کے باہر چینی یا گڑ کا شربت بنا کر ڈبوں کے پاس رکھ دیتے ہیں، تاکہ مکھیاں جو ہیں وہ اس پہ گزارا کر سکیں، اپنا سروائیول کر سکیں، وہ شہد نہ کھائیں۔ تو کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہوں گے کہ شاید یہ شہد میں مکسنگ ہو رہی ہے کسی چیز کی، تو ایسا نہیں ہوتا، یہ مکھیوں کی خوراک کے لیے انہوں نے انتظام کیا ہوتا ہے۔ دوستو اپنی آراء سے آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اور مزید آپ کو کوئی معلومات چاہیے ہو تو آپ ہمیں ان باکس کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔